السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو فہم القرآن الکریم کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 131 پڑھیں گے، جس میں سورۃ آل عمران کی آیات 121 تا 129 پڑھیں گے۔ میں ہوں عبدالرحمن حفیظ، اسلام آباد پاکستان سے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ غدوۃ کہتے ہیں صبح، اور غدوت کہتے ہیں صبح صبح نکلنا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح صبح نکل رہے تھے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مومنوں کو لڑائی کی مختلف جگہیں دکھا رہے تھے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ رہنمائی کر رہے تھے، جگہ دے رہے تھے مومنین کو، مقاعدہ بیٹھنے کی، للقتال قتال کی، قتال میں، جنگ میں اہل ایمان کو جگہ بتلا رہے تھے۔ اللہ سمیع علیم۔ یہ والا واقعہ جو ہے یہ غزوہ احد کا ہے۔ جنگ بدر میں کافروں کو شکست فاش ہونے کے بعد ان کی کمر ٹوٹ تو گئی تھی، لیکن انہیں اس بات کا غم تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لے کے رہیں گے۔ لہذا شوال 3 ہجری میں، آج ہے نا 1442، شوال 3 ہجری میں مشرکین نے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، مدینہ میں رہ کے لڑیں یا احد جائیں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی یا ذرا بزرگ تھے، انہوں نے کہا مدینہ میں رہ کے لڑتے ہیں، اور جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے کسی وجہ سے یا نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کھلے میدان میں لڑیں گے احد میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ویسے یہی تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں، لیکن زیادہ صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے آپ نکل پڑے احد کی جانب۔ جب مقام شوط آیا تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 صحابہ یا 300 ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، کیونکہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں۔ اس نے بہانہ یہ بنایا کہ آپ نے چونکہ ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ مسلمان جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر احد پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو ایک درے کے اوپر مقرر کیا اور کہا کہ جو مرضی ہو جائے، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، اگر آپ دیکھو کہ ہم جنگ ہار بھی چکے ہیں تا حکم ثانی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ تو مسلمان جنگ جیت گئے، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے کچھ چند ساتھی جو تھے وہ جگہ چھوڑ کے نیچے چلے گئے، اور یہ دلیل بنا کر کے چونکہ جنگ جیت چکے ہیں، جنگ ہارنے کی بات میں ہم نہ جاتے، لیکن جنگ جیت چکے ہیں چلیں۔ تو دیگر صحابہ وہاں موجود رہے، مسلمان جا کے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، انہوں نے اوپر سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا، تو یہ جنگ فتح سے شکست میں تبدیل ہو، اور 70 بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ تو اس جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو جنگ کی جگہ بتا رہے تھے، اور اللہ سمیع علیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ پھسل جائیں۔ یہ 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ یہ اصل میں عبداللہ ابن ابی
کو دیکھ کر دو مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، ایک کا تعلق بنو سلیمہ سے تھا اور ایک کا تعلق بنو حارثہ سے تھا۔ جب عبداللہ ابن ابی کو دیکھا 300 لوگوں کے ساتھ واپس جاتے ہوئے تو ان کے دل بھی پھسل گئے، انہوں نے ارادہ کیا تھا نکل کے۔ ان کو پھر یہ آیت نازل کر کے تسلی دی گئی، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، یعنی دوست ہے یا مخلص ہے، ڈریے گا نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں جب تم اذلۃ کمزور تھے، جب تم کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی 313 تھی، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ آج تو 1000 لوگ نکلے تھے، 300 منافق اس میں ان میں سے الگ ہو گئے، تو 700 تو ابھی بھی ہیں۔ تو جب اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا تھا تو یہ تو اس سے کئی گنا آسان ہے، تو لہٰذا اللہ کی مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بہت بڑی مدد آ رہی ہو تو اس مدد کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور طریقہ کار یہ کہ تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہاں سے لے کے آخر تک جو آج کا سبق ہے، بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کی بات۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات کو تسلیم کیا ہے، یعنی یہ جنگ بدر کی بات۔ جب مسلمان انتہائی قلیل تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا تھا، کیا اذ تقول للمؤمنین، جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا نہیں ہے تمہارے لیے کافی کہ مدد کرے تمہارا رب 300 فرشتوں کے ساتھ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو نازل کیے گئے۔ سورہ انفال میں 1000 فرشتے آتا ہے، یہاں ابھی 3000 ہے، اس کے بعد والی آیت میں 5000 ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، بلکہ پہلے 1000 کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد 3000، 2000 اور آگے، پھر اس کے بعد 2000 اور آگے۔ تو جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ تو مسلمان تعداد میں کم تھے اور پریشانی بہت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیج کے مسلمانوں کی ڈھارس بندائی تھی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ تمہارے پاس آ جائیں گے فوراً، من فورہم کا مطلب یہ ہے فوراً، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین، یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری مدد کی ہے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے، یعنی وہ نشان زدہ تھے کہ غزوہ بدر میں مدد کے لیے کے۔ اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے جنگ احد میں توکل اور صبر سے کام نہیں لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مدد روک دی تھی، ہے نا، اس درے پہ صبر نہیں کیا۔ یہاں پہ کیا ہے، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے صبر کیا تھا تو یہ مدد آئی تھی، جنگ احد میں مسلمانوں نے صبر نہیں کیا تو یہ مدد نہیں آئی، لیکن تعلق کس کا کیا ہے، جنگ احد کے ساتھ ہو، تو کسی کے ساتھ بھی ہو، مسلمانوں کے سامنے یہ دونوں جنگیں واضح ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ جو فرشتوں کی آمد تھی اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ ایک فرشتہ ہی کافی ہوتا ہے تہس نہس کرنے کے لیے، تو اگر اتنے زیادہ فرشتے آئیں گے تو مسلمانوں کی
طاقت کتنی بڑھ جائے گی اور مسلمانوں کے حوصلے کتنے بڑھ جائیں گے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس پہ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد فرشتوں کے آنے سے نہیں ہوتی یا اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرنے سے نہیں ہوتی، مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ کاٹ دے وہ، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کر دے ان کو، فینقلبوا خائبین، بس وہ لوٹ جائیں خائب و خاسر ہو کر۔ اب آپ دیکھیں جنگ بدر میں بھی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا اور اس کے نتیجے میں کتنی بڑی شکست فاش ہوئی، اور جو بچ گئے وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح یعنی بے سہارا ہو کر واپس گئے۔ اور غزوہ بدر میں بھی کیا ہوا اور احد میں بھی کیا ہوا، مسلمانوں کو بظاہر تو شکست ہوئی ایک آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی فتح ہی تھی۔ کس طرح شکست یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اگر شکست دی تھی تو یہ پھر مدینہ پہ حملہ آور ہوتے، مدینہ پہ حملہ آور ہوتے، اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہوئے ہیں اور آ کر مسلمانوں کو اتنا شدید نقصان بھی پہنچایا، آپ علیہ السلام کے دندار مبارک بھی شہید کیے، اب پھر کنٹرول سنبھالو آ کے مدینہ کا، لیکن نہیں کر سکے۔ ان کے ایسے حواس باختہ ہوئے اور ایسے اس کے اوسان خطا ہوئے ان لوگوں کے کہ مسلمانوں کو تو شہید کر گئے، لیکن یہاں سے یہ بھاگ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کو ذلیل و خوار ہو کے واپس بھیجا۔ بہت دور جا کر ان کو یہ خیال آیا کہ کتنی بڑی غلطی ہم سے ہو گئی کہ جب ہم نے اتنے لوگوں کو مار دیا تھا، مدینہ قریب تھا، 20 کلومیٹر تھا مدینہ، انہوں نے کیا کیا، وہاں جا کے جب خیال آیا تو ایک بندے کو وہاں سے واپس دوڑایا، تم جاؤ جا کے مسلمانوں سے کہو کہ اہل مکہ پھر آ رہے ہیں، اہل مکہ پھر آ رہے ہیں۔ تو وہ جب آیا اور اس نے آ کے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کی زخموں میں کی حالت نہیں تھی کہ کافر جو ہے نا پھر آ رہے ہیں، تو ہم جب پہنچیں گے تھوڑا سا آگے، مزید ایک پاؤ سبق آگے جب جائیں گے، وہاں پہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سنا کہ کافر واپس آ رہے ہیں تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور یہ دوبارہ جو ہے نا وہ الرٹ ہو گئے اور دوبارہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے کہ پہلے ہم سے غلطی ہو گئی تھی وہ درے کو چھوڑنے کی، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، کفر کی کمر کو توڑ کے بیچیں گے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری اس خبر سے مسلمان تو الرٹ ہو گئے، یہ وہیں سے بات فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، خائب و خاسر ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے چلے۔ تو گویا کہ غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو ہی فتح ہوئی تھی۔ شکست کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سب کچھ لے لیا گیا، جیسے مسلمان یا کوئی قوم کسی پہ حملہ آور ہوتی ہے نا، اس علاقے پر کنٹرول کرتی ہے، ان کے مردوں کو غلام بناتی ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، پھر یہ کچھ تو کر ہی نہیں سکے، یہ تو بھاگ گئے تھے۔ جیسے امریکہ آ کے بیٹھا رہا اتنا عرصہ، 18 کے 20 سال، سب کچھ کر سکتا تھا، طاقت تھی، ہر چیز تھی، لیکن افغانیوں کو نہیں کنٹرول کر سکا، واپس خائب و خاسر ہو گئے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، ذلیل و خوار ہو کے امریکن چلے گئے، اب وہ افغانیوں کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ شکست، اس کو شکست ہی کہتے ہیں۔ فتح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول آ گیا ہر چیز، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام بڑے پریشان بھی ہوئے، صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، اتنی بڑا نقصان بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے لیے کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ جن صحابہ کرام سے درہ چھوڑنے کی غلطی ہوئی ہے، اب آپ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے ان کی توبہ قبول کر لیں، او یعذبہم، چاہے انہیں سزا دیں، تو پھر کیا ہے، فإنہم ظالمون۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے جو واقعات ہوتے ہیں،
تو ان کی وجہ سے انسان کا دل پریشان تو ہوتا ہی ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اور اس کے علاوہ بھی اور واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اس آیت مبارکہ میں، کیونکہ اس کا تعلق عام ہے. یعنی بیر معونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کا تعلق صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ جن میں چند قبائل آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کے 70 صحابہ کرام مطالبہ کر کے لے کر گئے تھے کہ یہ ہمیں تعلیم دیں گے، لیکن راستے میں ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے. ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے، ان کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بددعائیں کرتی تھی. بیر معونہ والا واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف بددعائیں کی تھی. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے تھے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے بعد نام لے لے کر مختلف قبائل کا بددعا کرتے تھے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت بھیجی کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں، چاہے عذاب دے دے، یہ ظالم ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز. وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے اتنے بڑی فتح کو بظاہر شکست میں تسلیم یعنی تبدیل کر دیا، اور اتنے زیادہ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا اور اتنے محبوب تھے آپ کو، وہ بھی شہید ہو گئے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کتنا بڑا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن آپ دیکھیں بعد میں خالد بن ولید مسلمان ہوئے اور پھر تلافی کیسے کی؟ ہمیشہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر کے اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. اب ان سے بچنے کا یا انہیں عبور کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ چلا جائے. جب آپ علیہ السلام کی موجودگی میں رہ کر صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی تو نقصان ہوا. آج ہم کتنی زیادہ جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان، یہ غیر مشروط ہوتا ہے، انکنڈیشنل ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا تو چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا تو یہ کر، ایسا نہیں. انکنڈیشنلی آپ کو بلیو کرنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے، تب جا کامیابی آتی ہے. اور اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. ہمیں نقصان ہو رہا ہے بظاہر، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اسے نقصان نہیں کہنا چاہیے، اس میں بھی کوئی بڑی بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.